تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کا پلان جتنا بھی سالڈ ہو، جتنا بھی وہ مکاری سے ہو، جتنا بھی شاطر دماغی سے وہ پلان کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہوتا ہے جس سے وہ پکڑے جاتے ہیں، جس سے وہ ٹریس ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اگر آپ کرائم سائیکولوجی اور انویسٹیگیشنز پڑھ لیں تو وہ پورے پلان کو بار بار بہت ڈیٹیل میں چیک کرتے ہیں، بہت فورینسکس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا بلنڈر ہوا ہوگا جس سے کرمنل ٹریس ہو سکتا ہے یا جس سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے کیس سالو ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج ہم یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ نمبر 10 کور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہم پوری سٹوری، پورا قصہ کور نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت لیندی ہے اور اتنی ڈیپتھ میں جا کر اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 5 سے 6 مہینے ریکوائرڈ ہیں، تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا فی الحال۔ تو ہم یہ پہلا حصہ کور کر رہے تھے جس کے اندر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد سے ڈسکس کیا اور پھر ان کے والد نے ان کو آگاہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے بھائیوں نے ان سے جیلسی میں اور کیا دوسری وجوہات تھیں ان کے خلاف پلان بنایا، پھر اپنے والد کو آگے کنونس کیا اور یوسف کو کسی طرح اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہاں پہنچ کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور پھر واپس اپنے والد کے پاس آئے۔ اتنا حصہ ہم کور کر چکے ہیں۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ اپنے والد کے پاس جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا ڈرامہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے قرآن میں، تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آیت پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ پہلی آیت ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری آیت میں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھیں تو وہ یہ بنے گا کہ پھر وہ اپنے والد کے پاس آئے رات کے وقت روتے ہوئے۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اس پارٹ کو اسکپ بھی کر سکتے تھے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے والد کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہا، پھر آگے والی آیت سے بات شروع ہو جاتی تو وہ اوبویسلی بات ہے کہ حصہ مکمل ہو جاتا پھر بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ چھوٹی سی آیت یہاں رکھی ہے تو اس کے اندر اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، بہت امپورٹنس ہے، اس کے اندر کافی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا آیت کس طرح اشارہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے پھر وہ اپنے والد کے پاس آئے اور رات کے وقت روتے ہوئے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو سٹوری میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح کے وقت جا رہے ہیں۔ اب جب صبح کے وقت وہ کسی جگہ جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام وام نمٹا کے وہ دن کے ٹائم واپس بھی آ سکتے ہیں، اور اگر ان کا یوزول معمول رات کا ہوتا واپس آنے کا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ وہ رات میں جو ہے وہ اپنے والد کے واپس آئے روتے ہوئے، لیکن جب یہاں پہ رات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس طرف اشارہ بھی ہے کہ ان کا یوزول معمول رات کو لوٹنا نہیں تھا، وہ دن میں ہی لوٹا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ رات کو کیوں لوٹے؟ وہ اتنے شاطر دماغ لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے، ایک جو بیسک اس کی انڈیکیشن نکلتی ہے کہ اگر رات کے وقت واپس والد کے پاس جائیں گے تو والد ظاہر ہے چونکہ یہ بات سن کے گھبرائیں گے اور وہ یوسف کو دیکھنے نکلیں گے، تو چونکہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور اس زمانے میں اتنی کوئی روشنی یا لائٹوں وغیرہ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، تو وہ رات کے وقت جا کے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو رات کو رستہ اتنا دور جانا پھر وہاں پہ دیکھنا کہ کیا ہوا ہے تو اس کے چانسز بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ان کا پلان تھا رات کو واپس اپنے والد کے پاس آنے میں۔ دوسری جو انڈیکیشن ملتی ہے وہ یہ بھی کہ اپنے والد کے سامنے وہ کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے دلائل مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا دن ان کو دیکھا، یوسف کو ان کو ڈھونڈنے کے چکر کے اندر، اور جو ہے پھر بھی ہمیں نہیں ملے تو ہم رات کو جو ہے آپ کے پاس روتے ہوئے ہیں۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو کام وہ کر کے آئے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے کم از کم ایک انسان اس کو نارملی پرفارم کر سکے، نارملی اس کو کر کے اور بالکل نارمل رہ سکے۔ اس وقت جب وہ یہ کام کر رہے تھے ان کے دل میں کچھ نہیں ہوا، ان کو کوئی رحم نہیں آیا اپنے بھائی پہ، وہ یہ کام بہت آرام سے کر کے واپس آ گئے اور بہت ظالمانہ طریقے سے سب نے مل کے جبراً ان کو کنویں میں ڈالا۔ لیکن جب اپنے والد کے پاس آئے ہیں تو وہ اس وقت رو رہے ہیں اور مطلب یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بہت رحم دل ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، اور انہوں نے جو آگے بات کری ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریزن دیا ہے یوسف کے اپنے ساتھ نہ لوٹنے کا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے قصے میں بتا دیا کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ یہاں پہ آ کے رو رہے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو مفسرین کی نظر کے اندر ہے کہ ان کو ڈرامہ کرنا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کے اندر مزید اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے رونے کا بہانہ کر کے وہاں پہنچے تھے۔ اس میں یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو سچ میں رو رہے ہوں گے۔ سچ میں رونا جو ہے وہ یہاں پہ اس کا سینس بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ کرمنل سائیکولوجی بھی پڑھیں تو جتنے لوگ کرائم کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت ہوتی ہے، چاہے وہ آپ اس کو کتنا بھی سپریس کر لیں وہ وہاں موجود ہے، اور وہ انسانیت جو ہے نا آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ایک انسان کی جان لی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ بہت سارے کرمنلز جو کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ روتے ہیں باقاعدہ، ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کرمنل انڈسٹری کے اندر جب کوئی کرائم بار بار ہوتا ہے یا کوئی کرمنل پروفیشنل ہوتا ہے جو بار بار ایک جرم کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں جرم نہ کرے اور وہ نشے کی حالت میں کسی اور چیز میں جرم کرے، تاکہ بعد میں اس کو اس کی روح کی طرف سے اس کا ضمیر ملامت نہ کرے، وہ اس کے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے، بہت اس کو جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے جو ہیں جو تھوڑا سا یوسف کی طرف سمپیتھی رکھتے تھے، تھوڑا ان کے دل میں رحم تھا، وہ سچ میں بھی رو رہے ہوں۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا، اور جو انہوں نے جس طرح سے بات کری ہے نا اس کے اندر بہت چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ میں آیت پڑھ لیتا ہوں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ بڑی بہترین اور مزے کی آیت ہے یہ، جس چیزوں کی طرف اشارہ نکل رہا ہے نا اس میں سے وہ کافی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں انسان کو۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمارے پیارے والد، یعنی کہ ہمارے ابا، ایک طرح سے ادھر بھی وہ جو ہے نا مینیپولیشن کھیل رہے ہیں، اتنے سنگین معاملے کے بعد روتے ہوئے بھی ان کی جو شاطر دماغیں ہیں نا وہ کم نہیں بڑھ رہی، ادھر بھی جو ہے وہ اپنے والد کو ایموشنلی جو ہے اٹیچمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے والد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل، یعنی کہ آپ یقین کریں، انا جو ہے نا، انا کا ہوتا ہے سرٹینلی یا ویریلی، مطلب یہ کہ وہ اس بات پہ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ جو وہ کہنے جا رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین کریں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ریس کرتے رہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر لٹرل ریس کر رہے تھے، یعنی کہ اصل میں وہ بھاگنے دوڑنے کی ریس کر رہے تھے، لیکن اگر وہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ انا استبقنا، لیکن انا ذهبنا نستبق، یعنی کہ ہم آگے بڑھنے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کام میں بات کر رہے ہوں، یعنی کہ اگر ایک بندہ بول رہا ہے کہ یار میں ذرا لکڑیاں کاٹ رہا ہوں، دوسرا بولے دیکھو میں تم سے زیادہ لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں، ایک بندہ بول رہا ہے میں ذرا کھیتوں کو پانی ڈالوں، دوسرا بولے دیکھو میں تم سے زیادہ پانی ڈال سکتا ہوں۔ تو مطلب وہ صرف بھاگنے یا دوڑنے میں ریسنگ نہیں کر رہے تھے، وہ ہو سکتا ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کچھ جو کام کر رہے تھے اس کے اندر بھی ریس کرتے ہوئے اس میں مشغول ہو گئے تھے اور آگے نکل رہے تھے اس میں ایک دوسرے سے۔ اور یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو اپنے متاع یعنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، پھر جو انہوں نے بات کری ہے نا وہ بڑی سوچنے والی ہے۔ وہ ایک تو ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ جو سارا کام کر رہے ہیں نا وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ آ کے وہی نہیں کر رہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہ اپنے کیس کو پکا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی شاطر دماغی، آپ ذرا سوچئے کہ وہ اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد رو بھی رہے ہیں، اور پھر اپنی جو شاطر دماغی جو پلان انہوں نے ایک سالڈ پلان بنایا نا، آسکر وننگ پلان، وہ یہاں پہ اس کو پراپر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک دم یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے دیکھنے کے اندر بھی کہ ہم اپنے کام میں مشغول تھے، ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے تھے اور اس میں ہم مصروف تھے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور ایک دم ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھیڑیا جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اکیلا حملہ نہیں کرتا، جو اس کی سائیکولوجی ہے۔ اگر وہ حملہ کرتے بھی تو وہ تھوڑے سے گروپ میں پیک آف وولف آتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں اور وہ اپنے جو ان کا شکار ہوتا ہے اس کو ڈریگ کر کے لے جاتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور پھر جا کے سارے مل کے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یعنی کہ پورا بھیڑیا نے یوسف کو نکل لیا، اور مطلب کچھ بھی نام و نشان باقی نہیں رہا، کچھ چیزیں نہیں رہیں۔ اچھا، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے نا وہ بہت عجیب حصہ ہے۔ وہ فوراً کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچ بھی بول رہے ہوں۔ سوچنے والی بات ہے، یعقوب علیہ السلام نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن آپ یہ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، کبھی اگر آپ کسی سے جھوٹ بول رہے ہوں یا آپ کوئی بات ٹیڑھی میڑھی کر رہے ہوں تو اکثر سامنے والے کے جو امپریشن ہے نا، سامنے والے کا جو ریئیکشن آپ کی طرف ہوتا ہے اپنے مطلب جو اس کے گیسچرز ہیں اس سے بھی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اس پہ کام کر نہیں رہی، یعنی کہ جو میں اس کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ خرید نہیں رہی ہے۔ مطلب فرض کر لیں میں نے کسی کا فون توڑ دیا، میں بولوں کہ یار میں نا بیٹھا ہوا تھا تو فون نا ہوا سے نیچے گرا اور نیچے گر کے ٹوٹ گیا، وہ مجھے بھی دیکھے گا ہوا سے فون نیچے گر کے ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہ جو ریئیکشن ہوگا نا مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے گڑبڑ کر دی، یہ بہانہ میرا چلا نہیں ہے، پھر میرا جھوٹ چلا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام کو جب وہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں اتنا بڑا بلنڈر نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہوتے اور بھیڑیا یوسف کو کھا بھی گیا، اگر یوسف کے پاس بھیڑیا آتا تو کم از کم انہوں نے شور مچایا ہوگا، صحیح ہے، ان کے بھائی متوجہ ہوئے ہوں گے، اور یوسف کو سامان کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، بھیڑیا ایک دم آ کے ان کو کھا کے نکل گیا۔ کوئی بھیڑیا ہے، وہ کوئی مگرمچھ یا پھر کوئی ڈائناسور نہیں ہے جو اتنے بڑے بچے کو سالم نکل لے گا۔ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت دی تھی، تو ان کے سامنے آئیڈیا نہیں چلا ہوگا، کم از کم انہوں نے ریئیکشن ایسا دیا ہوگا یا انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہوں گے جو کاؤنٹر کوشچن کریں گے، آرگیومنٹ کری ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر نہیں کرا، تو ان کو اس چیز نے فرسٹریٹ کرا اور وہ فرسٹریٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کیا، ہم اگر سچ بھی بول رہے ہوں نا آپ یقین نہیں کریں گے۔ جو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں پلان کر کے آئے تھے کہ ہم روتے ہوئے جائیں گے اپنے والد کو بتائیں گے، اور پھر ہمارے والد بھی جو ہے وہ پریشان ہو کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرنے لگیں گے، یعنی کہ ہمارے ساتھ ہماری دکھ میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا پلان ہے وہ اچھی طرح 100% امپلیمنٹ ہو جائے گا۔
لیکن یہاں پہ اب یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کاؤنٹر کوشچن کیا ہوگا جس کا اشارہ ہے اس طرف، ورنہ ظاہر ہے کوئی بات کرتے کرتے ایک دم فرسٹریٹ نہیں ہوتا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کچھ کہا ہی نہیں یا کوئی ریئیکشن نہیں دیا تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم سچ بھی بول رہے ہوں گے نا تب بھی آپ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت فرسٹریشن اس میں نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ بہت ایک سوچنے والی چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اتنا سینسیٹیو انسیڈنٹ ہوا ہو تو آپ کا فوکس کس پہ ہوگا؟ جب آپ سامنے والے کو بتا رہے ہوں کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز میں جائیں گے یا پھر آپ اس میں جائیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ فرض کر لیں میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، میں جب اپنے والدین کو آگے بتاؤں گا تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یا پھر میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ انسیڈنٹ ایسا ہوا، پھر ہم نے یہ کیا، میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، یہ کیا، ہم نے بھیڑیے کو ڈھونڈنے کی کوشش کری، یہ ساری چیزیں کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ان کا زیادہ فوکس جو ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس پہ یقین کریں۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ ان کا فوکس بجائے سے کہ ان کے بھائی کے ساتھ کتنا سینسیٹیو انسیڈنٹ جو کہ وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں رو دھو کے ڈرامہ بازی کر کے، اس کے بجائے ان کا جو فوکس ہے وہ یہ کہ آپ ہم پہ یقین کریں۔ یوسف جو ہے وہ تو چلو خیر ہے، وہ تو نارمل چیز ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن پہلے ہماری بات پہ یقین کریں۔ تو اس میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے نا انہوں نے ٹارگیٹ کے اندر ہی گڑبڑ کر دی ہے۔ تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کا پلان جتنا بھی سالڈ ہو، جتنا بھی وہ مکاری سے ہو، جتنا بھی شاطر دماغی سے وہ پلان کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہوتا ہے جس سے وہ پکڑے جاتے ہیں، جس سے وہ ٹریس ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اگر آپ کرائم سائیکولوجی اور انویسٹیگیشنز پڑھ لیں تو وہ پورے پلان کو بار بار بہت ڈیٹیل میں چیک کرتے ہیں، بہت فورینسکس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا بلنڈر ہوا ہوگا جس سے کرمنل ٹریس ہو سکتا ہے یا جس سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے کیس سالو ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت گہری چیزیں یہاں پہ کور کری ہیں۔ اس کے آگے اور مزید بہت لمبی اسٹوری ہے کہ ان کے والد نے پھر کیا کہا، ان کے والد نے کیا رپلائی کرا، اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے اینڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرا جو مقصد تھا اس ویڈیو سیریز کا وہ یہ تھا کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک نیا پرسپیکٹیو جو میں نے سیکھا ہے، جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے۔ یعنی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قرآن اتنا ریئلسٹک ہو کے اتنا زیادہ حقیقت پہ بات کر سکتا ہے، اور جو ریئل لائف چیلنجز ہیں ہر زمانے کے اندر، یہ جو سائیکولوجی اس قسم میں بیان کی گئی ہے، فیملی کے اندر چیلنجز، آپس کی نفرتیں، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سے ان سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا آپ کو ایسی چیز دیتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا صبر آ جائے، تھوڑی سی آپ کو امید پیدا ہو کہ نہیں آگے اللہ کا جو پلان ہے وہ بہتر ہے۔ وہ ساری چیزیں قیامت تک آنے والے انسان کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو اس سے ہمیں جو حکمتیں مل رہی ہیں اور جو ہمیں اس طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ زندگی میں گزارنے کے لیے بہت کارآمد ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے ایک ہوپ ملتا ہے، اور یہ چیزیں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن اس طرح سے اس میں بات کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے بارے میں آشنا کیا اور مجھے کچھ ایسے استاد دیے جن سے میں نے چیزیں سیکھیں اور جس سے میری زندگی بدل رہی ہے الحمدللہ۔ تو میں صبر نہیں کر سکا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی سے دکھاؤں اور آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں ان چیزوں سے کہ قرآن کو اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں۔ صرف ایک ریلیجس بک، اس کو احترام سے پڑھ لینا، اس کو کیا کہہ رہا ہے کچھ نہ سمجھنا، یہ انف نہیں ہے۔ وہ ضروری ہے، بالکل قرآن کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن صرف اس تک محدود رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اصل جو قرآن کا میسیج ہے اور جو قرآن میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو جب ہم ایکسپلور کرنے نکلتے ہیں تو نہ صرف ہم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں بلکہ کنٹینیوس ہماری زندگیاں اس کے میسیج سے سنورتی ہیں اور ہم کسی نہ کسی حد تک کنٹینیوس گروتھ کے پروسیس میں رہتے ہیں۔ تو امید ہے یہ سیریز اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی ہے تو میں اوپر لنک دے دوں گا اس کا، یہ سیریز آپ دیکھیے اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چونکہ میری زندگی میں فائدہ ہوا ہے تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر اس کی ضرورت بالکل پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ۔ اس ٹاپک پہ بھی امید ہے کہ پھر بناؤں گا، کچھ نہ کچھ جو میں سیکھوں گا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ میری پہلی سیریز ہے قرآن کی جو میں نے کور کرنے کی کوشش کری ہے۔ میرا لانگ ٹرم یا پھر فل ٹائم اس کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، تو میں زیادہ فوکس سیکھنے پہ کروں گا۔ فیوچر میں جو ویڈیوز آئیں گی وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوں گی، پرسنل لائف، گروتھ اور پازیٹیوٹی، یہ چیزیں جو ہے وہ میرا فوکس ہوتا ہے ان ٹاپکس میں ویڈیوز بناؤں، اور جو چیزیں میں اپنے معاشرے میں دیکھ سکتا ہوں، جس حد تک میں اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہوں ان کو بہتر کرنے میں یا ایٹ لیسٹ ان کو ہائی لائٹ کرنے میں، وہ میں کرتا ہوں، اور میرا فوکس ہی وہی، مین فوکس وہی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ان ٹاپکس پہ ویڈیوز آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔